یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنوں تقوی اختیار کرو، یا مومنوں کی بات نہیں، ایھا الناس، یا ایھا الناس سورہ حج کی پہلی آیت ہے، پہلی سورہ حج، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کے موقع پہ ایک زلزلہ زمین میں آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو قیامت کے موقع پہ جو زلزلہ آئے گا وہ ایک عظیم مرحلہ ہوگا۔ کل گزرا ذالک الفوز العظیم، ہر مومن کو عظیم کامیابی چاہیے، اور اسی میں نے کہا خدا کون ہے؟ سبحان ربی العظیم، جو لفظ عظیم اللہ کی خاصیت ہے، جو مومن کے لیے کہا عظیم کامیابی، وہ قیامت کے لیے کہا قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے۔ کیا اس میں عظمت؟ یوم ترونھا کل مرضعۃ، اور پھر آگے کل ذات حمل، یوم تذہل کل مرضعۃ، وہ ایسا دن ہے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت، رضاعت دودھ پلانے والی، تذہل بھول جائے گی، اما ارضعت، اس بچے کو جسے دودھ پلا رہی، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھلا دیں گی، وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے، نعوذ باللہ حدیث کی اہمیت نہیں کم کر رہا ہوں، لیکن حدیث میں ایک امکان ہوتا کہ پیغام تو امام کا ہے، الفاظ شاید راوی کے ہوں، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ یہاں تو قرآن کی آیت ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے، الفاظ اللہ کے ہیں۔ تذہل، بھول جائے گی دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، اور گر جائیں گے حمل، ذات حمل کے جو حاملہ عورتیں ہیں، پریگننٹ، اور ترناس، ایسا نہیں ہے خالی عورتوں کی، تو ایک ایکسٹریم کیفیت ہے کہ ماں اپنی اولاد کو بھول جائے، ورنہ ماں تو جہنم کی آگ میں بھی جل رہی ہو تو اولاد کو یاد کرتی، مگر ایسا امتحان کہ ماں اپنی اولاد کو بھول گئی۔ اور پھر کہا وَتَرَى النَّاسَ بِسُکَارَىٰ، تمام انسان تمہیں نشے میں نظر آئیں گے، سکارا، نشہ، وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہیں، لیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا اتنا سخت عذاب قیامت کے دن ہے کہ خالی عذاب، ابھی عذاب آیا نہیں، عذاب تو آئے گا حساب کتاب کے بعد، ابھی تو خالی عذاب دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، لیکن ایسا کہ آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ نشے والے انسان کی کیا کیفیت ہے؟ آنکھیں پھٹی رہ گئی، کہتا کچھ ہے، زبان سے کچھ نکل رہا ہے، قدم کہیں رکھتا ہے، قدم کہیں اور پہنچتا ہے، لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے قیامت کا۔ اور پھر پیغمبر کی حدیث آئی، مگر پیغمبر کی حدیث، مگر کہا کہ جب اتنا سخت مرحلہ، اب یہ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، یعنی آیتیں تو دو ہو گئی سورہ حج کی، لیکن ایک سلسلہ، ورنہ 30واں پارہ بھرا پڑا، قیامت کا تذکرہ، قیامت کا عذاب کے ساتھ، قیامت کا ڈر، قیامت کا خوف۔ عمر ابن مادی کرب جیسے پہلوان کو پگھلا دیا اس خوف نے، مگر پیغمبر نے کہا 3 عورتیں ایسی جو روز قیامت میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے اٹھائی جائیں گی، پورا میدان قیامت میری بیٹی کے ساتھ رہیں گی، پلے صراط سے میری بیٹی کے ساتھ گزریں گی، جنت میں میری بیٹی کے ساتھ داخل ہوں گی۔ اب آگے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں خاتون جنت سیدہ نساء عالمین رسول کی بیٹی تمام امت کی، تمام امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی فاطمہ ہوگی، وہاں کوئی عذاب قریب پھٹک بھی سکے گا؟ بلکہ میرے اعتبار سے تو عذاب اور فاطمہ کا لفظ ہی توہین سیدہ، مگر صرف اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ 3 عورتیں ایسی ہیں، اور اس میں پہلی عورت، صرف پہلی عورت، صرف پہلی عورت بتانا، کیونکہ آج کل یہ حدیث دوبارہ پڑھی جانے لگی ہے، میں تو 45 سال پہلے پڑھا کے فارغ ہو چکا ہوں۔ کہا پہلی عورت صبرت علی سوء خلق زوجہا، جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر، بدتمیزی پر صبر کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ یہ جو ہے نا کہ اجر ملے گا بغیر حساب۔ اب جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو بھی اس سے ملائیے کہ اللہ ایک طرف ہمیں سارا اجر دے دے، اور دوسری جانب کہے یا یہ اجر لے لو یا جنت میں معصوم کا پڑوس لے لو۔ ہم کہیں گے نہیں چاہیے ہمیں وہ اجر، نہ کوثر، نہ حوریں، نہ غلمان، نہ وہ سونے چاندی کے محل، نہ وہ دودھ و شہد کی نہریں، ہمیں تو امام معصوم کی زیارت چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور واقعاً دل میں خلوص کے ساتھ یہ خیال بھی ہے۔ تو اے خاتون جو تو گھبرا رہی ہے کہ میرا شوہر بہت بدتمیز ہے، بہت بد زبان ہے، بہت روڈ ہے،
ذرا ذرا سی بات کے اوپر کبھی برتن توڑ دیتا ہے، کبھی میرا سر توڑ دیتا ہے۔ اب یہ کہ مختلف علاقوں کے مومنین مجمع میں جمع ہوتے ہیں، تو تجھے پتہ بھی ہے کہ اس کے بدلے میں تجھے اجر و ثواب کیا مل رہا، اور ثواب اور اجر اپنی جگہ، کتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے کہ جس قیامت کے میدان نے حاملہ عورتوں کے حمل گرا دیے، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول گئیں، عمر ابن مادی کرب جیسا پہلوان خوف سے پگھل کے پانی بن گیا، اس قیامت کے میدان میں تو شہزادی کونین کے ساتھ ہے، اس سے بڑی تجھے اور فضیلت کیا چاہیے؟ اس کے بدلے میں تو 70 جانیں بھی اگر انسان قربان کرے تو کم ہے، یہ ایک 50 سال کی زندگی گزار لیجئے اپنے شوہر کے ساتھ۔